بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چوتھا باب شروع ہوا تھا اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 6 خطابات کیے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا خطاب تھا وہ آیت نمبر 62 تک تھا۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 62 تک، اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 8 انعامات کا ذکر ہوگا اور 2 عذاب ذکر ہوں گے، اور اسی طرح یہ بنی اسماعیل کی طرف امامت کے منتقل ہونے کے اسباب بھی ہوں گے اس میں۔ تو ایک انعام ذکر ہوا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ دوسرا یہ ذکر ہوا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، آیت نمبر 50 میں، کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا۔ تیسرا انعام اس کا تعلق یہ آیت نمبر 51 کے ساتھ ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے جب وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 دنوں کا، 40 دن کے لیے ان کو بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے بنا لیا بچھڑے کو۔ کیا بنا لیا؟ معبود۔ معبود۔ تو یہاں پر اتخذہ کا دوسرا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، ثم اتخذتم العجل الہا، ٹھیک ہے، یہ تم نے اس کو معبود بنا لیا، اور یہاں پر اس کو حذف کیوں کیا گیا ہے؟ حذف اس کو کیا گیا ہے یعنی کہ یہ بلاغی نقطہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس طرح کا جو مفعول ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا جہاں پر اس طرح کا مفعول ہو، کیونکہ یہ بات کہنی بھی روا نہیں ہے کہ بچڑا جو ہے وہ معبود ہے، ٹھیک ہے، تو اس بلاغی نقطے کی وجہ سے یہاں پر دوسرا جو مفعول ہے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ تو ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو بنا لیا یعنی کہ معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم مشرک تھے، تم مشرک کرنے والے تھے۔ یہاں پر ظالمون مشرکون کے معنی میں ہے۔ اب جب تم نے یہ کام کیا، اتنا بڑا جرم کیا، تو ہم نے پھر اس پر جو انعام ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ثم عفونا عنکم، اس کے باوجود ہم نے پھر تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس جرم کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، موحد بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ چوتھا انعام ہے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی یعنی کہ تورات، والفرقانہ، جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، والفرقانہ بین الحق والباطل، الفرقان ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس کے ذریعے اہتداء کر لو، یعنی کہ تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کر لو۔ وحی کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اہتداء، اہتداء، کہ انسان وحی سے ہدایت کشید کرے، وحی سے ہدایت کشید کرے، اور انسان کا وحی کو پڑھنا، وحی کی تلاوت کرنا، اس کو سننا، وہ اس نگاہ سے ہو کہ میں اس سے ہدایت اخذ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ہدایت لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ چوتھا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی
اور جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، تو یہ بھی بنی اسرائیل پر ایک انعام تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب ایک اور واقعے کا ذکر ہے جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام ذکر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو پکڑنے، بچڑے کو بنانے کے ذریعے، اس کے سبب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا بنایا تم نے بچڑوں کو؟ الہن، معبود، باتخاذکم العجل الہن۔ تو اب کیا کرو؟ فتوبو، رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، اور اس کا طریقہ توبہ کا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ ان کے مقتول ہوئے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا یہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ برأ یبرأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا، ٹھیک ہے؟ تو باری اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، عبد الباری کہتے ہیں نا، نام رکھتے ہیں عبد الباری، تو باری اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الباری۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اب یہ انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ کیوں قبول کر لیا؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم، بہت ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل پر ایک انعام ہے کہ ان کے اس جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کا طریقہ سکھایا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا موسیٰ سے، لن نؤمن لک، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھیں، علی الاعلان نہ دیکھیں۔ یہ لن نؤمن لک، اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ اس کا معنی کیا نہیں کرنا؟ کہ ہم وہاں پر ایمان نہیں لائیں۔ تم یہ معنی کیوں نہیں کر سکتے؟ شیخ تفاسیر میں تو یہی لفظ لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھ کے بتائیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں ہاں، تک کہ ہم تو اب دیکھیں، بات یہ ہے، تمہارے سامنے نہ بات یہ دیکھیں۔ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے یا نہیں لائے ہوئے تھے، یا کافر تھے اس وقت؟ لائے ہوئے تھے سر۔ لائے ہوئے تھے۔ ہاں، تو کیا یہ تو بات ایسی ہے کہ جو کہنے والا پھر مسلمان تو باقی نہیں بچے گا نا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا یہ پھر مسلمان باقی بچیں گے؟ ایمان ان کا باقی بچے گا؟ نہیں۔ نہیں بچے گا نا؟ تو اب یہ باتیں ہیں جو کہ تراجم کے اندر بھی جو ہے وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بس ترجمہ کسی نے کر دیا اور وہ چل پڑا، لیکن یہ ہے کہ بات بنتی نہیں ہے۔ نگہت ہاشمی صاحبہ نے کہا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، یہ بات چلیں کچھ نہ کچھ بات بن گئی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں جی انہوں نے فتح محمد جلندری صاحب نے کیا کہا ہے۔ لیکن شیخ یہ بھی صلاح الدین یوسف سے ہوتے ہیں۔ غلطی ہے نا، غلطی ہے، خطا ہے۔ جی۔ میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں ابھی۔ ایک تو وجہ میں نے بتا دی آپ کو کہ وہ ایمان والے تھے،
دیکھیں ان کو پیچھے جو شرک کرنے پر ان پر جو سزا ان کو سنائی گئی ہے، جو بات ان کو کہی گئی ہے، یہ تبھی کہی گئی ہے نا کہ وہ ایمان والے تھے پہلے. جی شیخ. تو یہاں پر بھی فتح محمد جلندری صاحب نے بھی، بلکہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہی ترجمہ ہے یہ والا، لیکن بہرحال اس کا معنی ہوتا سر ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی کیا؟ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میجورٹی یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں لائے ایمان، اور کچھ ہو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہاں بھائی ہم ایسا لے نہیں آئے. ہے نا، میجورٹی اور مائنورٹی والا کوئی چکر نہیں ہے، وہ سب ایمان والے ہی تھے، سب ایمان والے ہی تھے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ آمن یؤمنو جو ہوتا ہے، آمن یؤمنو یہ جو با فعل ہے، آمن یؤمنو جو فعل ہے، جب اس کے ساتھ با حرف جر ذکر ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ با حرف جر ذکر ہوتا ہے، اس وقت یہ ایمان شرعی کے معنی میں ہوتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ جب اس کے ساتھ با حرف جر ہو تو پھر ایمان شرعی کا معنی ہو. اور جب اس کے ساتھ لام ذکر ہوتا ہے، لام، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو مان لینا. سمجھ آ گئی؟ جی شیخ. ابھی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا والا کہاں پر تھا، کہیں پر پڑا تھا. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی بھی ذکر ہوئی ہیں، ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں چیزیں ذکر ہوئی ہیں. وہ ہے غالباً سورہ توبہ کے اندر ہے، آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر ہے. سورہ توبہ نکالیں ذرا. ہاں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 نکالیں. جی نکال لی. جی شیخ. اب یہاں پر دیکھیں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض منافقین میں سے، الذین یؤذون النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اذیت دیتے ہیں، ویقولون اور کہتے ہیں، ہوا اذن یہ تو کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، جو بھی ان کو کہے وہ بات مان لیتے ہیں. تو قل آپ کہہ دیجئے، اذن خیر لکم یعنی کہ تمہارے لیے خیر کی بات مانتا ہے، یؤمن باللہ اور یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہاں پر ایمان کے سے مراد کون سا ایمان ہے؟ ایمان سر شرعی. ایمان شرعی. شرعی ایمان ایمان. شرعی مراد ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی باتیں مان لیتا ہے، ایمان والوں کی باتوں کو مان لیتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جی جی. دونوں میں دیکھیں نا اب کتنا ڈفرنس ہے. وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ پر ایمان شرعی رکھتا ہے، اور ایمان والے جب اس کو کوئی بات بتاتے ہیں تو ان کی بات وہ مان لیتا ہے. اب دیکھیں یہ دونوں میں فرق ہے. تو اب یہاں پر لن نؤمن لک، اس میں اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو بھائی یہ تو پھر اعتراض وارد ہوگا نا کہ وہ تو ایمان والے ہیں. اگر وہ ایمان والے ہی نہ ہوں، بالفرض اگر وہ ایمان والے ہی نہ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے، یا پہلے جو ہے وہ انہیں کسی اور چیز کی دعوت دیں گے، کوئی کچھ اور جو ہے وہ ان کی تربیت اور اصلاح کریں گے؟ ظاہر ہے کہ پھر تو نبی سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دیں گے. تو اسی لیے لن نؤمن لک کا معنی کیا کرنا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور بات یہ تھی آ, یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلق. تو حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو علی الاعلان نہ دیکھ لیں. تو فاخذتکم الصاعقۃ تو پس تمہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، وانتم تنظرون اور تم جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم اور پھر ہم نے تمہیں اٹھایا
دوبارہ سے تمہیں زندگی دی، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جب دیکھیں گے تو پھر ہمیں یقین آئے گا، پھر ہم مانیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ وہ صاعقہ ہوا، اور یہ لوگ اس کتاب نہ لا سکے، اور یہ لوگ ادھر ہی گر گئے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میں نے اپنی قوم کو جا کے جواب بھی دینا ہے کہ بندے کہاں گئے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سے زندگی دی۔ تو یہ ثم بعثناکم، یہ بھی انعام ہے، چھٹا انعام ہے، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد ہم نے دوبارہ سے تمہیں زندگی دی، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ جی شیخ ہاں۔ گئی؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں وہ معنی جو ہے وہ درست نہیں ہے لن نؤمن لک کا؟ جی شیخ۔ کیونکہ دیکھیں بڑے سے بڑا عالم بھی ہو اور جتنا بھی ہو، خطا سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، تو اس طرح کی اخطاء ہو جاتی ہیں، اور تراجم پڑھتے ہوئے کئی جگہوں پہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے تراجم کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی۔ تو انسان ہے، اور یہ کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا انسان ہونا اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، لیکن اب دیکھیں غلطی کیا، جو غلطی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کہہ دے تو غلطی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو غلطی کو جو ہے وہ انسان ثابت کرے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید نے اس کو ایسے استعمال کیا ہے اس لفظ کو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ کے اندر آپ کو مثال دی، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح آمن یؤمنو کبھی کسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی حرف جر کے ساتھ، اور یہ عام بات ہے۔ یہ رمضان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، یہ اصل میں تو یہ موریتانیہ کے تھے، لیکن یہ سعودیہ میں مدینہ میں ہوتے تھے، محمد امین شنقیطی۔ تو ان کی تفسیر ہے اضواء البیان کے نام سے، ایک تفسیر ہے ان کی، اور اب ان کی ایک اور بھی تفسیر چھپی ہے، وہ ان کے آڈیو دروس ہیں، ان سے انہوں نے کتاب مرتب کی ہے العذب النمیر کے نام سے۔ تو میں وہ پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر مجھے یہ بات ملی تھی، یعنی کہ انہوں نے بھی یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ سورۃ البقرہ پڑھائی میں نے رمضان میں بھی پڑھائی، تو تب بھی یہ چیز میں نے دیکھی تھی، اور مجھے پتا تھا وہ آپ جو صلاح الدین یوسف صاحب کا کہہ رہے ہیں نا، وہ میں نے دیکھا تھا تب۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر آپ اگر دیکھیں گے نا اس لفظ کا استعمال آمن یؤمنو کا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر اس کا معنی ایمان لانا، وہ شرعی ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ کسی کی بات ماننا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا، وہ معنی مراد ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ دوبارہ سے انعامات کا شیخ ذکر ہے۔ سوال، جی پوچھیں۔ اگر شیخ صاحب یہ آمنہ یومینو حرف وہاں پہ ہم پھر کون سا معنی اس کا لیں گے؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ پوچھیے گا۔ جی، اگر یہ آمنہ یومینو کا لفظ جو ہے وہ حرف جر کے بغیر آئے کسی جگہ پہ، تو پھر ہم وہاں پہ کون سا استعمال کریں گے؟ میں اس کے ایک میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آیت جو ہے سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اب یہاں پہ حرف جر نہیں ہے، ہاں جی، یہ یہاں پر جو ہے پھر وہ تصدیق ایمان والے شرعی ہے، یہاں پر ایمان شرعی مراد ہے۔ اولم تؤمن، اولم تؤمن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اولم تؤمن بإحیاء الاموات، یا پھر اولم تؤمن بقدرتی، کیا تم میری قدرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر قرینہ واضح موجود ہے کہ یہاں پر ایمان شرعی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے کہ اولم تؤمن بقدرتی، اصل اس طرح ہے اولم تؤمن بقدرتی، کیا تم میری قدرت پر یقین نہیں رکھتے جو تم کہہ رہے ہو کہ کیف تحیی الموتى؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، میں یقین تو رکھتا ہوں، ولیکن
سوال میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اور اطمینان ہو جائے. ایمان موجود ہے لیکن وہ مزید پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ایمان شرعی مراد ہے. قرینہ موجود ہوتا ہے کسی بھی آیت کے اندر کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ایمان شرعی ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ لغوی معنی میں ایمان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ. حیاکم اللہ. جزاک اللہ. وَأَنزَلْنَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے آپ پر سایہ کر دیا بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا آپ پر المن والسلوى، من اور سلوہ. من جو ہے وہ یہ ایک طرح کی بوٹی تھی، ترنجبین کہتے ہیں اسے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتا ہے نا جو مشروم جو ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے یہ. اور سلوا سے مراد پرندہ ہے، بٹیر کی طرح کا. اور ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو ان پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون. وما ظلمونا، اور وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اب یہ ایک اور عذاب سے، ایک اور عذاب کا ذکر ہے جو ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو سزا ملی. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی بات ہے، یوشع علیہ السلام کے زمانے میں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، بیت المقدس میں. فَكُلُوا مِنْهَا، پر کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو، رغداً، مزے کے ساتھ، فراخی کے ساتھ. لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اپنے آپ کو جھکا کر عاجزی کی حالت میں، عاجزی کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا ہے. وَقُولُوا، اور جسم اور تمہارا جو جسد ہے اس پر عاجزی طاری ہو. اور وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان پر تمہارے حِطَّةٌ کے الفاظ ہوں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حُطَّ عَنَّا خَطَایَانَا حِطَّةً، ٹھیک ہے، حُطَّ عَنَّا خَطَایَانَا. تو حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹانا یا کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرانا. تو حِطَّةٌ سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، یعنی کہ اس طرح اوپر سے نیچے گرا دے، ختم کر دے ان کو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی کہ تمہارا زبان حال اور زبان قال دونوں جو ہے وہ ان کے اوپر عاجزی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، آپ نے پڑھا ہے اس بارے میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فتح مکہ کا قصہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی جی. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سر کو اتنا آپ نے جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر جو ہے نا وہ آپ کی جو سواری یا اونٹ تھا اس کے کجاوے سے لگ رہا تھا. اور آپ یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ اس طرح کے مواقع پر ان کی وہ اپنی عاجزی میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر آپ تو پھر آپ ہیں. وقولوا حطۃ، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کے ثواب کو بڑھا دیں گے. وسنزید ثواب المحسنین، ان کے اجر کو ہم بڑھا دیں گے. فبدل الذین شیخ یہ ظلموا، جی، شیخ یہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا کیا ترجمہ کیا؟ دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے جھکے ہوئے، مثال میں کہ تم جھکے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ سجدہ والا تو نہیں ہے نا معنی اس میں؟ سجدہ کر کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک، دروازے میں سجدہ کر کے؟ نہیں. ہاں بس یہی بات ہو نا. تو سجدن کا معنی ہے جھکے ہوئے، عاجزی تمہارے اس پر طاری ہو. سجدہ کرتے ہوئے ویسے مطلب
کہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے تراجم کے اندر دیکھیں؟ سجدہ کرتے ہوئے لکھا نا، اس لیے میں نے پوچھا۔ سجدہ کرتے ہوئے، چلے میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ رکا، تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ چلیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 58۔ 58۔ ایک منٹ سے بِأَن يَدْخُلُوا رُكَّعًا مُتَوَاضِعِينَ وَأَن يَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ أَن يَضَعَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَخَطَايَاهُمْ۔ کہ یہاں پر انہوں نے جو معنی کیا ہے کہ رُكَّعًا جھکے ہوئے، متواضعین تواضع اختیار کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ابھی اور بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ مطلب اس کے اوپر تو میرا خیال ہے عقلی قرینہ بھی یہی دلالت کرتا ہے کہ اس کا مطلب تواضع کرتے ہوئے ہے، سجدہ کرتے ہوئے، تو مطلب یہاں پر سجدہ وہ والا سجدہ مراد نہیں ہے جو سجدہ معروف ہے۔ جھکنا ہی اس کا مطلب جھکے ہوئے، ہوگا۔ تواضع کرتے ہوئے، ہاں۔ شیخ صاحب ایک تفسیر میں اس کا میننگ خاضعین ذلیلین استعمال ہوا ہے۔ وہی مطلب ہے نا، خاضعین یعنی کہ خضوع کرتے ہوئے، تواضع کرتے ہوئے، ذلیلین عاجزین، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو۔ اب یہاں پر یہ شیخ شنقیطی کہتے ہیں حال کونکم سجدا للہ شکرا علی نعمت الفتح، اس حال میں کہ تم اللہ کے لیے سجدہ بجا لا رہے ہو فتح کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے۔ وقال بعض العلماء، وقال بعض العلماء، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے، ہوا سجود انحناء و تواضع، یہاں پر سجود سے مراد تواضعاً جھکنا ہے، تواضعاً جھکنا مراد ہے۔ اگرچہ یہاں پر شیخ شنقیطی نے پہلے جو معنی ذکر کیا ہے وہ ان کے نزدیک راجح ہے، ظاہر ہے علماء کی کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس قول کو وہ ترجیح دیتے ہوتے ہیں نا اس کو وہ پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جو ان کے نزدیک بات مضبوط نہیں ہوتی اس کو وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ عموماً علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جو بعض علماء کا کہا، وقال بعض العلماء، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدے سے مراد وہ والا سجدہ نہیں بلکہ ہوا سجود انحناء و تواضع، بلکہ جھکنا اور تواضع کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی زیادہ مناسب لگتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ داخلے کے ساتھ جو تواضع کا اظہار ہے وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ داخل ہوتے ہوئے وہ اکڑ اور جناب ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی، اس کے بجائے تمہارے فتح کے بعد بھی جب تم اس کو فتح کر لو تو تمہارے اوپر جو کیفیت طاری ہو وہ ایک، یعنی کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اور اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہوئے اور زبان سے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، اچھا اگر ویسے پہلے تو میں نے ایسا نہیں کیا پڑھاتے ہوئے کبھی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سب میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف تراجم دیکھ لیا کھول لیا کریں نا ساتھ، تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ مجھے خود اس چیز کا بڑا شوق ہے، ترجمے کے ساتھ میرا ذوق ہے، اور یعنی کہ مناسبت بھی ہے، شوق ہے میرا ترجمے کے ساتھ بڑا، تو میں اکثر جو ہے وہ مختلف تراجم کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں ایک آیت، پھر اس کے اندر دیکھتا ہوں کہ نگہت ہاشمی صاحبہ نے کیا ترجمہ کیا ہے، اور باقی صلاح الدین یوسف صاحب نے، فتح جلندری صاحب نے، اسی طرح دوسرے جو مترجمین ہیں جتنے میرے پاس ہیں، چند ہی ہیں، اردو کے زیادہ تراجم نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو بڑا یعنی کہ مزہ آتا ہے اس چیز کا کہ پتہ چلتا ہے کہ یار کون جو ہے نا وہ کس طرح دیکھ رہا ہے آیت کو اور کس طرح۔ تو آپ میں سے کسی کے پاس ہے نگہت ہاشمی کا ترجمہ، یہ القرآن الکریم نگہت جی ہاشمی جی کا؟ ہاں چلیں آپ کھول لیا جی کریں جی گے، اور صلاح الدین یوسف صاحب کا میرا خیال ہے کسی ٹھیک نے ہے۔ کھولا ہوتا ہے۔
اور ایک فتح شیخ محمد. یہ جو صلاح جی. الدین یوسف ہے نا، انہوں نے اردو میں تو انہوں نے ترجمہ کیا سجدہ کرتے ہوئے، ہاں جی. لیکن جو ساتھ انگلش میں انہوں نے کیا ہے نا، وہ انہوں نے وہی کیا ہے، وہاں لکھا ہے بوئنگ ود ہیومینٹی، ہاں مطلب اس یہ کا بھی مطلب یہی انگریزی ہے میں کہ کسی ادب اور کے کا ساتھ۔ ترجمہ ہے، میرا خیال ہے کسی اور کا ترجمہ ہے یہ انگریزی میں. جی وہ وہ کسی اور کا ہے، ہاں محسن خان صاحب ہے۔ ہاں السلام محسن علیکم خان کا شیخ، میرے ترجمہ. پاس فرقت ہاشمی والا پڑا ہوا ہے آپ ترجمہ۔ حضرت ہاشمی نے تو ترجمہ کیا قرآن پاک کا؟ ہاں جی، پڑھا کیا ہوا ہے، اچھا. تو لفظی دیکھیں ترجمہ۔ دیکھیں اس میں کیا ہے. لفظی ترجمہ، اصل میں لفظی ترجمہ اور چیز ہوتی ہے، لفظی ترجمے میں نہیں بات بنتی. نہیں سر، با محاورہ انہوں نے صرف آڈیو کی اس میں کیا ہوا ہے، لفظی کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ سر یہ جو آپ عربک کا وہ کرا رہے تھے، یہ کن کا ہے؟ یہ تو وہ شیخ محمد امین شنقیطی کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ العذب النمیر. یہ ہیں ایک فتح محمد جالندری، فتح محمد خان جالندری، بڑے معروف ان کا اردو کا ترجمہ ہے. یہ انڈیا کے ایک عالم تھے بہت زبردست. انہوں نے کہا ہے کہ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا. آپ کو بات سر سمجھ گئی؟ سجدہ شکر۔ ہاں یہ انہوں نے معنی اس طرح کیا، لیکن یہ معنی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر بات یہ ہے کہ ادخلوا الباب سجدن، تم داخل ہو دروازے میں سجدن، یہ حال ہے. حال حال ہوتا ہے ایک عربی گرامر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح میں کہوں جاء زید راکبن، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یعنی کہ زید کا آنا اس حال میں ہوا ہے کہ وہ سوار تھا. تو ادخل الباب سجدن، تمہارا دروازے میں داخل ہونا اس حال میں ہو کہ تم سجدے کی حالت میں ہو. ادھر یہ معنی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ داخل ہونے کے بعد سجدہ شکر کرنا، یہ معنی تھوڑا سا پرابلمٹک لگ رہا ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا. شیخ یہ وہ اس طرح تو نہیں ہے وہ جو درباروں میں کرتے ہیں، پہلے سجدہ کرتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں؟ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے. یہاں پر اصل بات وہی ہے کہ تواضع اور عاجزی کا اظہار تمہارے جسم پر بھی ہو اور تمہاری زبان پر بھی ہو، یہی مراد. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ جی جی ہاں لیکن آپ لوگ دیکھا کریں، جی شیخ۔ تراجم ضرور دیکھا کریں. بڑا اس کا یعنی کہ اس سے نا بندے کو بڑا لطف بھی آتا ہے، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ تراجم بھی، یعنی کہ آپ 100% تراجم پر بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. 100% میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ٹھیک ہے ایک بندہ قریب ترین معنی تک پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مطلب بندہ آیت کا جو معنی مفہوم ہے اس کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے. لیکن بہرحال تراجم کے اندر بھی اس طرح کی باریکیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض دفعہ. اچھا جی. وقولوا حطۃ تو نغفر لکم خطایاکم، ہم آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کے ثواب کو بڑھا دیں گے. وسنزید المحسنین ای سنزید ثواب المحسنین، ان کے ثواب کو بڑھا دیں گے. فبدل الذین ظلموا، اب انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے ان کو دو حکم ہوئے تھے کہ تمہارے جسم پر یہ کیفیت طاری ہو اور زبان پر یہ کلمات ہوں. فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے تبدیل کر دیا قولا، قول کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے غیر سے جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ جو ان کو کہا گیا تھا اس کو ایک دوسرے قول سے تبدیل کر دیا. اور جو ہے وہ حنتۃ فی شعرۃ، یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے، حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانہ، یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوئے. اور بجائے اس کے کہ وہ تواضع کرتے ہوئے داخل ہوتے، وہ الٹا اپنی پیٹھ کے بل جو ہے وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اندر. یعنی کہ عجیب قسم کے لوگ تھے، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے بس. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا،
ہم نے نازل کر دیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جو ظالم تھے رجزم من السماء عذاب جو کہ آسمان کی طرف سے تھا بما کانوا یفسقون ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اب 8واں انعام ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، استسقا پانی طلب کرنا، لقومه اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو بس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر مار اپنے ڈنڈے سے پتھر کو، فانفجرت تو پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، 12 ان کے بڑے بڑے خاندان تھے تو 12 ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم اور یقیناً جان لیا تھا کل اناس ان میں سے ہر ایک نے مشربہم اپنے اپنے گھاٹ کو، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو ہر ایک جانتا تھا۔ کلو وشربو اور ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ یہ دوسرے عذاب کے لیے تمہید ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد ہم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک تو پس آپ ہمارے لیے مانگیے اپنے رب سے، دعا کیجئے کہ یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، اگائے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے، کیا چیز، من بقلیہا اس کی ترکاریاں، وقثائیہا اور کھیرا، وفومیہا اور لہسن، وعدسیہا اور یہ دالیں وغیرہ، وبصلیہا اور پیاز، پیاز کا بھی ذکر کیا جی انہوں نے۔ ہمارے یہاں پر ایک فومیا فومیہا فومیا لہسن گندم لکھا ہوا ہے، گندم، گندم۔ اچھا جی شیخ ادھر بھی گندم ہے، صلاح الدین یوسف صاحب۔ اچھا ایک سیکنڈ رکیں، ترکاری، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز۔ گیہوں کیا ہوتا ہے گیہوں؟ گیہوں بھی دانوں کو ہی کہتے ہیں۔ تو کیا باقی تراجم میں کیا ہے جی بتائیں؟ شیخ گندم ہی لکھا ہوا ہے یہ صلاح الدین یوسف صاحب۔ گیہوں میں یہ جو گندم وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے ہاشمی صاحبہ نے لکھا تھا، ہاشمی صاحبہ نے چلے میں انشاءاللہ دیکھوں گا کیا ہے یہ، ایک دو اور جگہوں سے دیکھوں گا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے ویسے جو ترجمہ سر لکھا ہوا جی میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا سنا تھا، انہوں نے فومیہا کا لہسن ہی کیا تھا، اور ہاں انہوں نے ساتھ ایکسپلینیشن دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم پنجابی میں تھوم کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہ فومیہا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ صحیح شیخ یہ ہے انگلش میں ویٹ اور گارلک لکھا ہے، یعنی گندم یا ادرک۔ ادرک۔ چلیں کافی کافی سبزیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، کافی اقوال اکٹھے ہو گئے۔ اصل میں نے جو لکھا ہوا ہے میں نے اپنے شیخ سے سن کے لکھا ہوا ہے ترجمہ نا، ابھی ادھر میں کسی اور چیز میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ وفومیہا هو الحنطۃ او الثوم لقراءۃ ابن مسعود، وثومیہا دیکھا بات اب کچھ نہ کچھ بن گئی نا۔ یہ تفسیر نصفی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ایک قراءت ہے، اس آیت کے اندر ایک قراءت ہے جو کہ فومیہا کے بجائے سومیہا کے لفظ ہیں، جو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ دو معنی ہے، هو الحنطۃ یا تو وہ گندم ہے، او الصوم یا پھر وہ لہسن ہے۔ بات بن گئی نا؟ جی شیخ۔ ہاں تو یعنی کہ میں نے جو بات بھی کی ہے وہ یعنی کہ اس بات کی بھی ایک وجہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یعنی کہ کیونکہ بے بنیاد بات ہے، وہ اس بات کی بھی وجہ ہے۔ تو اس طرح دیکھیں اب یہ اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح جو ہوتا ہے وہ تراجم کے اندر اس طرح بھی بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک کی جو مختلف قراءات ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ بھی مدد کرتی ہیں کسی لفظ کے معنی کی تعیین میں۔
ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے بہت. تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلے میں چاہتے ہو الذی ہوا ادنا، وہ چیز جو کہ کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے مقابلے میں جو زیادہ بہتر ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تم جس چیز کے بدلے میں جو چیز مانگ رہے ہو، جو چیز مانگ رہے ہو وہ کمتر ہے بنسبت اس کے جو چیز اللہ نے تمہیں پہلے دے رکھی ہے. بہرحال اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں پر تمہیں مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے. وضربت، اور یہ مسلط کر دی گئی ان پر، الذلت، باطنی مسکنت ذلت، والمسکنت، اور ظاہری فقر، الذلہ والمسکنہ. وباؤ، اور وہ گرفتار ہو گئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک، یہ ان پر جو اللہ کا غضب ہوا یہ کیوں تھا؟ بِأَنَّهُمْ، یعنی کہ بسبب انہم، یہ اللہ کا غضب کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر کسی جرم شرعی کے قتل کرتے تھے. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ذَلِكَ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ بما عصوا، جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنی حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. یہ سارے اسباب ہیں غضب من اللہ کے، یہ سارے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کے. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا المغضوب علیہم، تو وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ المغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ یہود، یہود مراد ہیں. جن کا ٹھیک ہے، تو اس غضب کی ایک ہوا ان دلیل کی. یہ بھی ہے وباءوا بغضب من اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور یہ بات بھی میں نے تب آپ کو بتائی تھی کہ یہ یہود اس سے مراد ہیں، لیکن صرف یہود ہی مغضوب علیہم نہیں، بلکہ جس میں بھی اسباب غضب پائے جائیں گے، جن اسباب کی وجہ سے یہود مغضوب علیہم بنے، جس میں بھی وہ اسباب پائے جائیں گے وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر بعض اسباب غضب ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے. تو یہ سب معاملہ جو ہے وہ اس سب کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اب جو ہے وہ تتمہ اور ترغیب ہے. تتمہ کس بارے میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی ناموں کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نام کے ذریعے اور نسب کے ذریعے اور نسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا نام بنی اسرائیل ہے، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ہم لازماً بخشے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم کہو کہ ہمارا نام فلانا ہے اور ہم جو ہے وہ اہل کتاب ہیں اور ہمیں یہ شرف اور منزلت حاصل ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اب کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، نام اور نسب ان کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. تو کہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، وہ جو یہودی ہیں، والنصارى، وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ستارہ پرست لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، من آمن منہم، من آمن باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان شرعی مراد ہے یہاں پر، آمن باللہ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. مراد ہے تمام ایمانیات، آمن باللہ والیوم الآخر سے تمام ایمانیات مراد ہیں. اور وعمل صالحا، اور پھر اس ایمان کے تقاضوں پر وہ عمل بھی کرے. اس کا کوئی بھی نام ہو، اس کی کوئی بھی نسل ہو، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہوں، بنی اسماعیل کہتے ہوں، کچھ بھی اس کو کہتے ہوں، چاہے وہ حبشہ کا ہو، چاہے وہ فارس کا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، اگر وہ ایمان شرعی لے آتا ہے اور اس ایمان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور کوئی حزن نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں آنے والی چیز کے ڈر کو، خوف کہتے ہیں مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے.
مستقبل کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے ماضی کی تلخ یادوں کو حزن کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کہ ایمان شرعی لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جائیں، ایک تو ان کا رب ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نام انسان کا جو کچھ بھی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نسل جون سی بھی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل جو اعتبار ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ایمان اور عمل صالح۔ ہاں، ایمان اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت بعض جو متجددین ہیں وہ اس مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ چیریٹی ورک کرے، کوئی بھی جو ہے وہ اچھے اچھے کام کرے، ہسپتال بنائے یا جو بھی انسانیت کی خدمت کرے تو وہ بھی نجات پا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کو اس مقصد کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی سنا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ نہیں شیخ۔ نہیں سنا، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ تو جی جی اللہ تعالیٰ یہ اس کا پرچار کرتے ہیں لوگ، مطلب جو نا نام نہاد پڑھے لکھے۔ ہاں، یہ معروف فکر ہے، سر جیسے یہ کہ کہتے جیسے ہیں مدر کہ ٹریسا کے بارے میں، ہاں کئی لوگوں کے بارے میں عمومی بات ہے، مدر ٹریسا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورۃ البقرہ جو کہ براہ راست یہود کو ایڈریس کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ناشکری ہے، ہم نے تمہارے پر انعامات کیے، تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی کو مان لو۔ یہ سورت جو ہے وہ پوری سورت یہ کہہ رہی ہے، سورت کا تھیم ہی یہ ہے، اور اس سورت سے ایک آیت نکالی اور اس سے کیا ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اگر وہ چیریٹی ورک کرتے رہیں گے تو وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یضل به کثیرا یہدی به کثیرا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ تو آپ کو اس آیت کا اصل معنی سمجھ آ گیا کہ اس کا کیا مقصد ہے یہاں پر؟ جی مقصد یہ ہے کہ یہود تمہیں جو ہے وہ نام سے خالی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہ میرا نسب یہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اصل اعتبار ہے وہ ایمان شرعی اور اس کے مطابق عمل صالح، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے، وہ کوئی بھی ہو جو یہ چیز لے آئے گا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔